السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 63۔ آپ نے سماعت کرا کہ اس میں کس طرح سے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے غلطی سے 2 لوگوں کا قتل کیا۔ غزوہ بنو نذیر اسی وجہ سے میدان عمل میں آئی۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے غلطی سے بنو عامر کے 2 شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی دیت ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے، اور یہود سے دیت ادا کرنے میں مدد کرنا مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کے مطابق تھا۔ قبیلہ بنو نذیر عامر کا ہم عہد تھا اور مسلمانوں کا بھی، لہٰذا آپ بنو نذیر کے محلے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان سے دیت ادا کرنے میں مدد کی بات کہی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں بیٹھیں۔ آپ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود نے تنہائی میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ محمد کو ہی قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے یہ چکی ایک آدمی اٹھا کر اوپر لے جائے اور محمد جہاں بیٹھے ہیں اوپر سے اس چکی کو وہیں پر گرا دے۔ اس پر یہود کا ایک بدبخت آدمی عمر بن حجاج نے کہا کہ میں اس کا کام کر سکتا ہوں، حالانکہ یہود سے سلام بن شکم نے منع کیا کہ ہو سکتا ہے اس ارادے کی خبر رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے دے دی جائے، لیکن ان کی بات کسی نے بھی نہ سنی اور اپنے ارادے کی تکمیل میں عمر بن حجاج چکی لے کر چھت پر چڑھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور یہودیوں کے ارادے سے آپ کو باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ چلے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ چلے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اچانک مدینہ چلے آئے، حالانکہ بنو نذیر نے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کی بات کہی تھی اور دیت ادا کرنے میں مدد کی پیشکش کو قبول کیا تھا۔ آپ نے ان کے ارادوں کو ذکر صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بنو نذیر کو جلا وطنی کے سوائے کوئی چارہ نہیں دکھائی دیا، لہٰذا وہ مدینے سے نکل جانے کی تیاری کرنے لگے۔ رئیس منافق عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کہ تم لوگ مدینہ مت چھوڑو، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، اور بنو قریظہ اور بنو اطفان جو تمہارے حلیف ہیں تمہاری مدد کریں گے۔ لہٰذا بنو نذیر نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم مدینے سے نہیں نکل سکتے، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ اس پر رسول اللہ نے مدینے میں ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر ان پر چڑھائی کر دی اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب بنو نذیر اپنے قبیلے میں محصور ہو گئے تو فصیل سے مسلمان پر تیر اور پتھر برسانے لگے اور کھجور کے درخت ان کے لیے صبر کا کام دینے لگے، اس لیے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں، لہٰذا آپ کے حکم سے کھجور کے درخت کاٹ کر جلا دیے گئے۔ اس کے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا جس کا مفہوم ہے، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ مسلمانوں کا محاصرہ 15 دنوں تک جاری رہا۔ ابو نذیر کے حلیف بنو قریظہ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت ہی کی، اور نہ ہی بنو عطفان ہی ان کی مدد کو پہنچے۔ اللہ نے بنو نذیر کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب رسول اللہ کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مدینے سے نکل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اپنی ہتھیار کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہیں لے کر اپنے بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ لہٰذا بنو نذیر تقریباً 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر کچھ شام کی طرف چلے گئے، اور کچھ سرداران یہود مثلا حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا،
جاتے ہوئے اپنے مکانات مسمار کر دیے اور دروازے کھڑکیاں سب جو ہے اکھاڑ پکھاڑ کر دی، لاد کر لے گئے سب کو۔ آپ نے ان کے جانے کے بعد ان کے ہتھیار، زمین اور باغات اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہتھیار میں 50 ذرے ہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ آپ نے اس مال غنیمت سے خمس نہیں نکالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فی دیا تھا۔ مسلمانوں نے بزور شمشیر اسے حاصل نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے خاص اختیار کے تحت اسے مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا، اور انصار کے 2 آدمی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ان کی غربت کے بعض ان میں سے کچھ عطا فرمایا، اور اپنے لیے اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کا سال بھر کا خرچہ چلتا تھا۔ پھر جو اس میں سے بچ جاتا تھا اسے جہادی فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ بنو نذیر کے 2 آدمی یاسین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے مال و دولت کو مسلمانوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ جنگ احد کے 6 ماہ بعد پیش آیا، اور سورہ حشر میں غزوہ کے سلسلے میں یہ نازل ہوا۔ تو دوستو، آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔